أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تو اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت تو میں نے اللہ کی رحمت سے پوری آیت شریفہ کی ہے، جس میں گزشتہ نشست میں منافقین مدینہ کے بعض احوال بیان ہوئے تھے۔ تو ہمیشہ کی طرح قرآن حکیم کے اسلوب اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیت کی بات ہو تو مسلمانوں نے کچھ وہاں سے سیکھنا ہوتا ہے، عیسائیت کی بات ہو تو مسلمانوں نے وہاں سے کچھ لینا ہوتا ہے، گزشتہ اقوام و ملل کی کہانیاں ہوں وہاں سے بھی ہمیں کچھ خیرات حاصل کرنی ہوتی ہے، منافقین مدینہ کی باتیں ہوں تو باہر کے وہاں سے بھی ہمیں کچھ نصیحت عبرت حاصل کرنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ عنوان یہ چل رہا تھا کہ منافقین مسلمانوں کے ہاں اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح کی زوراوری والی باتیں کیا کرتے تھے کہ کہیں جہاد لازم ہو جائے تو ہم جو اتنے عرصے سے محبتیں اپنے سینے میں سنبھالے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کوئی جان نثاری کا موقع ملے، ہم بھی اپنی جان حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، خون گرے، گردنیں کٹیں، ہماری بھی کوئی عشق اور محبت کی تاریخ رقم ہو۔ مسلمان تو اس جذبہ میں صادق تھے، لیکن منافقین اس جذبے میں کاذب تھے، وہ باتوں کی حد تک تھے۔ تو ان کے بارے میں قرآن حکیم نے گزشتہ آیت میں جب یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے پختہ مضبوط، تیاری کرو پھر جہاد کی، مسلمانوں کی تو دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی، ان کا ایمان کی رونقیں تو مزید تابانیوں کی طرف رواں دوا ہو گئی، ان کی تو خواہش تھی کہ اللہ کے دشمنوں کے سر کاٹے جائیں، تو وہ خوش ہو گئے۔ لیکن منافقین کی کیفیت قرآن نے یوں ارشاد فرمائی يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ تو ان کی کیفیت یہ بن گئی ہے جیسے ابھی ان پر موت کی غشی طاری ہونے لگی ہے، یہ جہاد کے لیے اندر سے آمادہ نہیں ہے، باتوں کی حد تک تھے، اور باتوں کی حد تک جہاد کی بات ہو، باتوں کی حد تک حتیٰ کہ ایمان کی بات بھی ہو تو قرآن پہلے ہی سپارے میں یوں ارشاد فرما دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت جو ہے منافقین کے لیے، یہ پورا رکوع لگ بھگ تقریباً منافقین کے لیے بیان کیا گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، لیکن معبود بات یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہیں نہیں ہیں ویسے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے۔ معنی وہاں بھی یہی تھا کہ وہ صرف کہنے کی حد تک تھے، ان کا قول ان کے دل کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا، ان کا بول ان کے نظریے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھ رہا تھا، وہ کہنے کی حد تک تھے، تو فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہی حال ان کا تقریباً ہر عنوان میں رہتا ہوتا تھا، لیکن جہاد کے سلسلے میں بھی کہتے تھے جہاد کی آیات آ جائیں، آ گئی، اندر سے انکاری ہو بیٹھے، میں کہ یہ بس ایسے ہی اوپر سے لگے ہوئے تھے۔ یہ تھی تاریخی حوالہ اس آیت کا جو میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ اب جو آیت کا حصہ جس کو آج میں نے باقاعدہ موضوع سخن بنایا ہے، اس کا میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے خاندانی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، ہمارے معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ اللہ کے معاملے میں سچے رہتے، منافقین کی بات تو ہو رہی ہے، ایک بار میں پھر بول دیتا ہوں، اگر یہ اللہ کے معاملے میں سچے ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا،
تو اللہ کے معاملے میں سچا ہونے کا معنی کیا ہے؟ مانگتے جو تھے کہ آیت جہاد آئے، بس ہمیں ایک بار اجازت مل جائے، پھر دیکھو ہم اپنی جانوں کے نذرانے کیسے پیش کرتے ہیں۔ مانگتے جو تھے، جب آیت آ گئی ہے پھر آپ نبھائیں اس کو، اللہ نے بھیج دیا ہے، تمہاری خواہش کو پورا کر دیا ہے اللہ کے معاملے میں۔ پھر یہ لیکن ان کی اکثر جو عادت ہوتی تھی، قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے، لیکن کرتے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں بھی قول پیش ہوا ہے طاعت و قول معروف، یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن ان کی باتیں مشہور ہیں، کرتے کرتے کوئی نہیں ہے۔ قول معروف، ان کی بات معروف ہے، بات کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، لیکن کرتے کرتے نہیں ہیں۔ اب یہ منافقین کی بات تاریخی حوالے سے تو سمٹ گئی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں منافقین کو ہے، لیکن اس آئینے میں ذرا اپنی نوک پلک سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے معاملے میں سچے رہتے تو بڑا خیر ہوتی ہے ان کے لیے، ختم کر دے بات ان کو اٹھا کر ایک طرف کر دے۔ اگر ہم کہیں اللہ کے ساتھ صحیح رہیں نا تو بڑی خیر ہوتی ہے ہماری۔ اگر اللہ کے معاملے میں ہم کہیں سچے رہتے زندگی بھر تو بڑی خیر ہوتی ہے ہماری۔ میں چاہوں تو یوں جملہ بولو، اگر ہم اللہ کے معاملے میں سچے ہوتے تو بڑی خیر ہوتی ہماری۔ چاہو تو یوں بولو کہ اگر تم اللہ کے معاملے میں سچے رہتے تو تمہاری بڑی خیر ہوتی۔ جو بھی اللہ کے معاملے میں سچا رہے گا اس کی بڑی خیر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق محبت کا سلامت رکھنا چاہیے۔ سارے فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انسان انسانوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، بنا کے رکھنا اس کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ بغیر ایک انسان دوسرے سے تعلق بنائے زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ قرآن حکیم کا بیانیہ یہی ہے، ان سعیکم لشتی، تم اپنی زندگی کے سارے کام خود نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے کاموں کو اللہ نے تمہارے کچھ کام ادھر ڈال دیے، کچھ کام ادھر ڈال دیے، اس کے کچھ کام ادھر ڈال دیے، اس کے کچھ کام ادھر ڈال دیے۔ ہر بندے کو شعبے تقسیم کر دیے تاکہ تمہارا نظام زندگی جو ہے چلتا رہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آج تک آپ نے پیار کی پینگیں ڈالی ہیں، جہاں جہاں بھی محبت کرنا چاہی ہے، کیا آپ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہو؟ کیا آپ نے اخلاص مندی سے کئی لوگوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے؟ کیا آپ نے وفاداری کی کئی انمٹ مثالیں قائم نہیں کی ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے کئی لوگوں کی خاطر اپنے مال کے ایثار نہیں دیے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے کئی لوگوں کی خاطر اپنے آرام کو قربان نہیں کیا ہے؟ اس کے ایک اشارے پر آپ کیا نہیں پہنچے ہیں؟ لیکن بدلے میں آپ کے پاس ملا کیا ہے؟ کہیں شاید وفا ملی ہے، لیکن اکثر تو یہی ہے کہ وفا نہیں ملی ہے۔ اکثر تو یہی ہے کہ آپ کو مثبت جواب نہیں ملا ہے۔ اکثر تو یہی ہے کہ جب کبھی آپ نے کچھ خیر چاہی ہے آپ کو میسر نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک میں نے چند جملوں پر مشتمل ایک کلام آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ رب کائنات نے کہا بندہ ہے، بندوں کے ساتھ وفائیں بھی نبھائے، پیار بھی نبھائے، مال بھی لگائے، وقت بھی دے اور عہد بھی نبھائے، لیکن پھر بھی آگے سے خیر میسر نہ ہو۔ آؤ نہ ذرا کبھی اللہ کے ساتھ نبھا کر دیکھو، آؤ نہ ذرا اللہ سے پیار ڈال کر دیکھو، آؤ نہ کبھی اللہ سے تعلق بنا کر دیکھو۔ اللہ کی شان یہ ہے لو صدق اللہ لکان خیرا لہم، جب 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 جہاں 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 تم جب بھی اللہ کی محبت میں اللہ کا پیار نبھاؤ گے، رب کائنات نے کہا لکان خیرا لہم، ادھر سے بے وفائیوں کی آواز نہیں، ادھر سے خیر کی آواز تمہیں میسر ہو جائے گی، تمہیں نتیجہ ملے گا، تمہیں خیر ملے گی، تمہیں رحمت ملے گی۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے، یہ آواز نواں سپارہ اٹھائے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ کہیں تقویٰ دار ہو جاتے، دوسرے لفظوں میں یہ معنی یہی ہے، ہمارے معاملے میں کہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تقویٰ دار ہونے کا اور کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، اگر ہمارے معاملے میں یہ کہیں ٹھیک ہو جاتے تو ہم آسمانوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ میں ذرا کچھ انسانوں کے اس آیت کی وضاحت میں مجھے کسی پرانے زمانے میں پڑھا ہوا علامہ جوہری طنطاوی کا بہت عظیم الشان مفسر ہے، مفسر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، تو سب سے پہلی تفسیر سائنس کے حوالے سے جو قلم بند ہوئی وہ علامہ جوہری طنطاوی کی ہے۔ علامہ جوہری طنطاوی کا ایک چند لائنوں پر مشتمل پیراگراف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں وہ ترجمہ لے کر آیا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماجرا کیا تھا، بندے نے بڑی بار دیکھ لیا بندوں کے ساتھ سچا ہونے کے معاملے میں، بڑی بار دیکھ لیا، لیکن کبھی بھی شاید وفا میسر نہیں ہوئی ہے، کبھی اللہ کے معاملے میں بھی سچا ہو کر دیکھو۔ اس پر حضرت علامہ جوہری طنطاوی ارشاد فرماتے ہیں لوگ تمہارے معاملے میں مختلف
مختلف نظریہ رکھتے ہیں. میں ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن ہر بندہ میرے معاملے میں شاید کوئی الگ سا اپنے ہی ذہن میں ایک نظریہ رکھتا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ کیا نظریہ ہے. آپ کو کئی اور جو جاننے والے ہیں وہ آپ کے متعلق اپنے ہی ذہن میں خود ساختہ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ اس کو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اور پھر خود ہی اسی سوچ کے مطابق کچھ فیصلے بھی کر لیتے ہیں. میں طنطاوی کا بیان آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ تو ہمیں جانتے نہیں ہیں ان کے لیے تو ہم عام سے لوگ ہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے. جو لوگ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، آنا جانا کبھی نہیں ہے، ان کے لیے ہم بڑے عام سے لوگ ہیں. آپ فرماتے ہیں جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ہم ان کے لیے بڑے مغرور قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ حسد کی سوچ بھی انہوں ہی نے سوچی ہے اور ہمیں مغرور ہونے کا قول بھی انہوں نے ہی اپنی ہی سوچ میں رکھا ہوا ہے. ہم نے تو نہ حسد کیا نہ غرور کیا، لیکن جو ہم سے، یعنی ہم سے مراد تمام انسان جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کے لیے ہم بہت مغرور لوگ ہیں. جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں وہ ان کے لیے ہم بہت اچھے لوگ ہیں. جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے لیے بڑے خاص لوگ ہیں. اب ہر بندہ اپنے ہی حساب سے کوئی ایک بندہ سامنے رکھ لے ان کو سوچ رہا ہے. جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ہم ان کے لیے بہت برے لوگ ہیں. ہر ایک کے دیکھنے کا ایک الگ نظریہ ہے، ہر ایک کے دیکھنے کا سوچنے کا ایک الگ انداز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اوروں کے نظر میں اچھا بننے کے لیے اس کی سوچیے اور اس کی سوچیے اور اس کی سوچیے اور اس کی سوچیے اور کس کو نبھاؤ گے. قریب میں قرآن پڑھوں گا تو طبیعت باغ سے بھی زیادہ باغ ہو جائے گی. جب میں اس عنوان پر قرآن پڑھوں گا، جوہری طنطاوی کا جو نظریہ ہے، جب میں قرآن پڑھوں گا تو طبیعت بہت ہی زیادہ باغ ہو جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اوروں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش میں اپنے آپ کو تھکا کر ہلکان مت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. لوگوں کو راضی رکھنا اور ہر ایک کو خوش کرنا یہ ایک ایسا عنوان ہے جو مقصد بن کر کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کو راضی رکھنا یہ ایسا عنوان ہے جسے کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. تو جو کبھی پورا نہ ہو، جو مقصد کبھی پورا نہ ہو، اس کی خاطر اس مقصد کو چھوڑ نہ دیجئے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. لہذا اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ اور اللہ ہی اللہ. رب کائنات نے بھی یہی کہا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اللہ کے معاملے میں یہ صحیح رہتے تو بڑی خیر ہو جاتی. پورے سورۃ یوسف کے الفاظ کیسے بھول سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے سمجھانے کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرما دیے أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. کیا کئی خداؤں کو راضی رکھنا یہ آسان ہوتا ہے کہ ایک اللہ کو راضی رکھنا آسان ہوتا ہے؟ کئی مالکوں کو راضی رکھنا یہ آسان ہوتا ہے یا ایک مالک کو راضی رکھنا یہ آسان ہوتا ہے؟ کئی ہو جائیں ایک ہی وقت میں، ایک مالک کہے پانی لا، دوسرا کہے میری ٹانگیں دبا. پانی لاؤ گا تو وہ ناراض ہوگا، ادھر جاؤ گے تو یہ ناراض ہوگا. انسانوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے. ایک ہی وقت میں آپ سے مختلف سوچیں رکھی جا رہی ہیں، مختلف امیدیں لگائی جا رہی ہیں. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے. طنطاوی کہتے ہیں کہ ان کی سوچوں پر مت ڈھل جاؤ، جیسے رب کہتا ہے ویسے ڈھل جاؤ. سچائیاں تم دکھاتے جاؤ، عطاؤں کے دروازے ادھر سے کھلتے چلے جائیں گے. ارباب متفرقون، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بندے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں. 5 بھائی آپس میں کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں. 5 بہنیں کبھی آپس میں راضی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بندوں کو راضی رکھنے کا عنوان چھوڑ دیجئے. ہاں، جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ نوکروں کی طرح کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. وہ رب کائنات نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. ماں بعض اوقات میں نے یہ دیکھا بیٹے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان مار دیتا ہوں ماں کے لیے اور باپ کے لیے، لیکن ابا جی ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں، خوشی نہیں ہوتے ہیں، راضی نہیں ہوتے ہیں. بھائی دیکھو وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تم اپنی ڈیوٹی دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. جس کے کہنے پر ڈیوٹی دے رہے ہو، الا یعلم من خلق، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا بندہ کتنی جان مار رہا ہے اپنی ماں کے لیے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اپنے باپ کے لیے کتنی جان مار رہا ہے. ایک شخص نے آ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر دیا تھا، سرکار میرے رشتہ دار ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ پھر توڑ دیتے ہیں، میں پھر جوڑتا ہوں وہ پھر توڑ دیتے ہیں، میں پھر جوڑتا ہوں وہ پھر توڑ دیتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بھی صحیح ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. مانا کیا تھا کہ تیرا جوڑتے رہنا یہ تیری عزت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ان کا توڑتے رہنا ان کی ذلت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باقاعدہ یہ کیس پیش کر دیا گیا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا کہ آپ اپنا عنوان نبھاتے جاؤ، جو اللہ نے آپ کو فرمایا ہے آپ وہ نبھاتے چلے جاؤ، باقی اللہ خوب جاننے والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج مجھے 2-3 مطلوب بھی تھے 2-3 شعر مطلوب بھی تھے، کیونکہ یہ عنوان صرف قرآن کا نہیں ہے، یہ ہر عالم اپنے بعد والوں کو سمجھاتا ہے. ہم دورہ حدیث پڑھتے ہوئے یہ ساری باتیں سیکھ کر نکلے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے یہ عنوان زندگی نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے یہ عنوان زندگی ہے.
ہم یہ پٹیاں پڑھ کر نکلے, ہم یہ سبق پڑھ کر نکلے. یہی وجہ ہے کہ سونے ہو 21 سال گزر کے مجھے آپ کے ساتھ آتے ہوئے. میں دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہوں, کوئی آتا ہے تو آئے, نہیں آتا تو نہ آئے, میں تمہارے لیے تھوڑا بیٹھتا ہوں. یہ چند عرصے پہلے کی بات ہے. میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یار فلانی جگہ پر جن لوگوں کے کہنے پر میں نے درس قرآن دیا, میں آج بھی نبھا رہا ہوں اور وہ نظر ہی نہیں آتے. میں آج بھی نبھا رہا ہوں. تو اگر ہم لوگوں کی خاطر بیٹھتے ہوتے تو تمہارے جو رویے ہوتے ہیں محراب والوں کے ساتھ, جو تمہارے انداز ہوتے ہیں محراب والوں کے ساتھ, وہ تو دل کو کرچی کر دینے والے کئی بار ہو جاتے ہیں, نظر نہیں آتے ہیں. وہ مجھے آج وہ بندے نظر نہیں آ رہے جو کہتے ہوتے تھے کہ جمعے کی نشست کا آدھے گھنٹے خطاب بہت کم ہے, کچھ زیادہ نہیں کر دیتے ہو, اور آج وہ کہاں ہیں, نظر نہیں آتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم نے جو پڑھ کر نکلے ہیں ہمیں اسی نظریے پر رہنے دیں. ہم نے سنجیدہ لوگوں سے تعلیم پائی ہے اور دانا لوگوں سے علم سیکھا ہے کہ محراب کیسے چلانا ہے, ممبر کیسے چلانا ہے. ہمیں انہی پرانے اصولوں پر رہنے دیں تو لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھ لیں. اور جو چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہو جاتا ہے, کبھی ادھر اپنی وفاؤں کے نذرانے پیش کر کے دیکھیں, کبھی ادھر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر کے دیکھیں. ہمیشہ ادھر سے آواز آئے گی لکان خیر اللہم, لکان خیر اللہم. یہ ہر دور کے صوفی, ہر دور کے اہل اللہ اپنی صحبت میں آنے والوں کو جو پیغام دیتے رہے ہیں. آپ اور میں قریب ترین جو ہماری ہستی پڑتی ہے وہ عارفیں کھڑی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. اگر بھول جاؤں میری مدد کر دینا. تو آپ نے کیا فرمایا, تو جگ بیلی سب جگ بیلی, تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی وی بیلی, سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی. اور اگر تو اپنا ہے تو کوئی اپنا نہ بھی ہو تو خیر ہے, سارا اپنا ہی ہے. تو جو اپنا ہو گیا, تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی وی بیلی, سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی. اور پھر آپ نے کسی کلامی یہاں سے شروع کرتے ہیں. اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر دا, اس نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. اس کے نام کی مالا جپو, اس کے پیار کی رسیاں اپنے ہاتھوں میں تھامو, وہ کہیں تمہیں اکیلا چھوڑتا ہی نہیں. میں یہاں بیٹھ کر کے جو آیت لکھ رہا تھا, میں نے حافظ صاحب سے کہا نکال یار آیت کہاں ہے. بولے کائنات نے کہا میں کتنا تمہارے ساتھ, کب تک تمہارے ساتھ ہوں, دیکھو نا ذرا میں رب, تم 2 ہوتے ہو تیسرا وہاں میں ہوتا ہوں, تم 3 ہوتے ہو چوتھا وہاں میں ہوتا ہوں, تم 4 ہوتے ہو پانچواں وہاں میں ہوتا ہوں, تم 5 ہوتے ہو چھٹا وہاں میں ہوتا ہوں. میں ہر وقت تمہارے ساتھ, ہر جگہ تمہارے ساتھ, جس بھی انداز میں ہوتا ہوں. اس پر حضرت سعدی فرماتے ہیں عجب لگا ہمیں, سعدی فرماتے ہیں عجب لگا ہمیں انسانوں کے رویے, عجب لگا ہمیں اللہ کی شان کا رویہ. سعدی کیا آپ کو عجب لگ گیا؟ کہا وہ ہر وقت ہمارے اچھے برے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ پھر بھی پردے ڈال کے رکھتا ہے, اور تم کبھی بھی برائی میں ہمارے ساتھ نہا خانوں میں نہیں ہوتے ہو, پھر بھی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہو. یہ ہے انسانوں کا انسانوں سے تعلق, اور یہ ہے اللہ کا بندوں سے تعلق. نعرہ تکبیر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کتنی تسکین آور بات ہے, کتنی تسکین آور بات ہے. کوئی بندہ اللہ سے چھپ کر کہیں تنہا ہو کر وہاں اللہ نہ ہو گناہ کر کے دکھائے. سعدی نے کہا دیکھو ہمارے گناہ کے وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا, لیکن پھر پردہ ڈال دیتا, بندہ ہے میرا, غلطی ہو گئی, اس سے کوئی بات نہیں. اور تم تو ہوتے ہی نہیں ہو وہاں, اور پھر ڈھنڈورے پیٹتے ہو. یہ ہے کہ بندہ کبھی تم سے خوش نہیں رہ سکتا. اور اللہ واہ واہ ایڈ بخشن ہار کریمہ تک تک ایڈ گناہ, اب میں بھولنے جا رہا ہوں کہیں, واہ واہ بخشن ہار کریمہ تک تک ایڈ گناہ, عزت رزق عزت نہ کھسے اسانڈا دیویں پھر پناوا. اللہ اکبر, یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اتنا کچھ دیکھ کر بھی تو وہ پھر بھی پناہ دیتا ہے, شام کو روٹی پھر بھی دیتا ہے, بیماریوں میں دوائی پھر بھی دے دیتا ہے, کسی نہ کسی ڈاکٹر کا ارینج پھر بھی کر دیتا ہے, رات کو سونے کے لیے کسی چھت کا سائبان تمہیں پھر بھی عطا فرما دیتا ہے. وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اے کاش کو لوگ کہیں اللہ سے سچے ہو جاتے, اللہ کے معاملے میں کھڑے ہو جاتے, اللہ کے معاملے میں کہیں بیپے ہو جاتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ادھر سے تو آواز ہمیشہ خیر ہی کی تھی. میں 1-2 آیات بینات کی مدد آپ کے لیے حاصل کرنا چاہوں گا. اللہ اکبر. بتاؤ کہ اس آیت میں کس کو رب کائنات نے کہا کہ تو یہاں نہیں, تو نکل جا یہاں سے, تو یہاں نہیں. اس آیت میں بتاؤ ذرا, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا جس کو رب کائنات نے کہا نہیں تو یہاں نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ جب بھی مجھے بلائے گا میں پاس ہی ہوں. ہے کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرے لیے یہ نہیں کہا, اوہ گناہگار سے گناہگار ہو, رب کائنات نے پھر میں تمہارے پاس ہی ہوں نا, تمہارے پاس ہی ہوں. نیک سے نیک ہو میں تمہارے پاس ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بلا کے تو دیکھ, مجھے بلا کے تو دیکھ, اذا دعان, جب بھی
بلائے گا تو اپنے رب کو اپنے قریب ہی پائے گا، اس کی مدد کو اپنے قریب ہی پائے گا، اس کی مدد کو اپنے قریب ہی پائے گا۔ میں یہ آیت کی میں اس عنوان کو نبھا رہا ہوں آج، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اگر کہیں اللہ کے معاملے میں لوگ سچے ہو جاتے، ذرا ادھر سے آوازیں سنو ذرا، اور اللہ کے معاملے میں سچے ہو جاتے تو ادھر سے آوازیں سنو ذرا۔ اور آیت پڑھنے جا رہا ہوں، رب کائنات نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے کہ تم ہی نے میری نافرمانی کی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں بندے تو میرے ہی ہو نا، بندے تو میرے ہی ہو نا۔ ماں کیا کرے، اپنے بچے کو کیسے نکال دے گھر سے؟ آخر پتر تو اسی کا ہے نا۔ جیسے ماں کی اپنی مجبوریاں ہیں، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے اپنے احسانات ہیں، اس کی اپنی عطائیں ہیں۔ اللہ بھی اپنی احسانات کو کیسے بندوں سے ہٹا لے؟ آواز آتی ہے کہ جب بھی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، نا امید نہ ہونا، آنا ہاتھ باندھنا میں تجھے معاف کروں، ہاتھ اٹھانا میں تجھے معاف کروں، جھولی پھیلانا میں تجھے معاف کروں۔ سن لیا وہ جو ادھر سے آواز آتی ہے لَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، جس نے کبھی عطاؤں کا دروازہ بند ہی نہیں کیا ہے، اگر کہیں اس کے معاملے میں لوگ سچے ہو جاتے۔ مولا کائنات نے پھر کہا 100 سال تم نے گناہ کیا، 200 سال تم نے گناہ کیا، پھر اللہ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہو، ادھر سے آواز پھر بھی یہی آتی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، آجا اللہ کافی ہے تجھے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبیوں پیغمبروں کی زبان سے یہ کلام جاری ہو رہا ہے، لم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ تو ہی تو ہے کہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نا امید نہیں ہوا، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ میں رک کر کے بھی یہ جو میرے بچے اس سال اللہ پاک ان کو منظر مراد نصیب فرما دے، مقبول عالم بنا دے، لفظ دو لفظ علم کے آ جاتے ہیں لیکن منظور نظر بن جانا رسول پاک علیہ السلام کا یہ شے کوئی اور ہوتی ہے۔ اللہ ان سب کو منظور نظر بنائے۔ حضور کا ابھی ان کی بوستان ختم ہوئی، یہ تازہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ فارسی کا نصاب ہے گلستان بوستان، لمبی کتاب ہے ذرا ختم ہوئی۔ وہ جو آخری چیپٹرز ہم پڑھ رہے تھے وہ سادی فرماتے ہیں کہ ایک بت پرست، اب سادی نے پوری جہاں تک ممکن تھی دنیا گھومی ہے، ہندوستان تک سومناتھ کے مندر تک بھی آپ گئے ہیں، اور انہی کا بھیس دھار کر کے تو سومناتھ کے مندر بھی سومناتھ کے مندر کے اندر بھی کتنے دنوں تک رہے ہیں، تاکہ میں حقیقت جانوں کہ ان کا جو بت ہاتھ اٹھاتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا کیسے ہے۔ وہ راز پا بھی لیا آپ نے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ دنیا گھومی، لوگ دیکھے، محلے آپ نے انسانوں کو ان کے قریب ہو کر کے تو تہذیبوں کو دیکھا، تمدنات کو دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک اللہ والوں کے قافلوں کے ساتھ سفر پر نکلے ہوئے تھے، تو ایک جگہ ایک بت پرستی کا مندر تھا، بت پڑے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے زندگی گزار دی ہوئی تھی اپنی اس بت کے سامنے، عبادت کرتے کرتے اسے کوئی مشکل پیش آ گئی، اس بت کے پجاری کو کوئی مشکل پیش آ گئی، اور یہ کوئی کہانی نہیں، سچا عنوان ہے، اسے مشکل پیش آ گئی، تو وہ آ گیا بت کے سامنے اور آ کر کے تو گھٹنے ٹیکے، جو ان کی عبادت اور ریاضت کا طریقہ تھا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، جس جملے نے ایک دم سے دل میں ایک تہلکہ مچا دینا ہے، میں وہاں پہنچنے جا رہا ہوں۔ وہ کافی دن گزر گئے لیکن مشکل ادھر کی ادھر رہی۔ ایک دن وہ بت پرست اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ بولتا ہے، مانتے ہیں میری، بلاؤں پھر میں اسے؟ اللہ اکبر! دیتا ہے یا بلاؤں اسے؟ اتنے دن گزر گئے، زندگی گزر گئی تیری بندگی کرتے کرتے، اور ایک مشکل کیا بن گئی، ہٹا ہی نہیں رہا ہے، دیتا ہے یا بلاؤں اسے؟ ہمارا اللہ والا ایک بندہ وہاں ساتھ تھا، کہتا ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا، رب کائنات نے اس کا کام کر دیا، اور وہ حیرت میں ڈوب گیا، مولا یہ بلایا تھوڑا تھا تجھے، یہ تو ٹیکا مار رہا تھا اسے، کرتا ہے کام میرا یا بلاؤں اسے؟ نہ اس نے توبہ کی، نہ تیری طرف آیا، نہ لپکا، نہ مانگا، نہ مسلمان ہوا، ابھی تو یہ ٹیکا مار رہا تھا، دیتا ہے یا بلاؤں اسے؟ تو اس اللہ والے کے دل میں رب کائنات کی اسے غیب سے آواز آئی، اب اگرچہ اس نے اسے ٹیکا مارتے ہوئے میرے نام کا سہارا لیا ہے، اب بھی اگر میں نہ نوازتا تو صنم میں اور صمد میں فرق کیا باقی رہ جاتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صنم میں اور صمد میں فرق کیا باقی رہ جاتا؟ وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اللہ کی معاملے میں صحیح رہو، اللہ کی معاملے میں سارے کام ادھر سے ہوتے ہیں، سارے کام ادھر سے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی کی خود تاریخ ہوتا ہے، ہر بندہ کم از کم اپنے حق میں خود تجربہ گاہ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے تجربات اپنے ہیں، میری زندگی کے تجربات اپنے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا، محراب کو دیکھنا، محراب والے کو دیکھنا، بندوں کو نہ دیکھنا، بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے بیچارے،
कुछ भी नहीं है बंदों के हाथ में। करोड़पति है तो वो गरीब है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। कोई मनसब वाला है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। 4 दिन का खेल है, 4 दिन आधी जिंदड़ी ऐथे फेर मिट्टी दी टेरी। इधर ना देखना, उधर देखते रहना। जब उधर देखोगे अल्लाह तभी कभी तुम्हारा काम रुकने नहीं देगा, तुम्हारे काम सारे के सारे हो जाएंगे। कोई एक तजर्बा हो तो बताओ। 1 2 3 जिंदगी तजर्बात से भरी हुई है। लोग ऐसे खुद ब खुद ही आपस में भी, मेरे साथ भी आपस में खानदानों में जंगें बना लेते हैं, ठंडी जंगें चला लेते हैं, नताइज जिसके कुछ भी वाक़या नहीं होने होते, क्योंकि इज्जत और जिल्लत के फैसले उधर से, रिज़्क़ कम है कि ज़्यादा, रिज़्क़ के फैसले उधर से, सेहत है कि बीमारी, फैसले उधर से। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, महबूब इनको समझा दे हर फैसला अल्लाह ही की तरफ से होने वाला होता है। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, लिहाज़ा मामला उधर में भाके रखो, माल का दल बना के रखनी चाहिए। उन्वान असल में ये है, मालकों के साथ बना के रखो, काम सीधे रहते हैं। हज़रत शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मुझे अभी ये चंद दिन बाद इन बच्चों का एक सबक आ रहा है वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के हवाले से, तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही एडवांस ही मुताला शुरू कर दिया। उन्वान ज़रा मुश्किल था। मेरे अल्लाह ताला बिल्कुल नए बच्चे हैं, इनको मैं कैसे बताऊंगा जब वहदतुल वजूद क्या है और वहदतुल शुहूद क्या है। तो मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, करते 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 ऐसे ही उन्वान मेरा नहीं था, लेकिन एक रिवायत मुताले से गुजर गई। पढ़ मैं इब्न अरबी ही को रहा था। मुजद्दिद अल-फ़िसानी और इब्न अरबी ये दोनों मारकतुल आरा शख्सियात हैं कि वहदतुल वजूद क्या है और वहदतुल शुहूद क्या है। इस उन्वान में जो भी आलिम हवाला देता है तो इस नज़रिए को बयान करने के लिए इनका देता है और इस नज़रिए को बयान करने के लिए इनका देता है। ये अल्लाह के होने के लिए 2 नज़रिए पढ़ते पढ़ते जो मैंने कहा कि मालकों से बना के रखनी चाहिए। इब्न अरबी फरमाते हैं कि एक बंदा था, वो हमारे बुज़ुर्गों के साथ उसके रवैये ठीक नहीं थे, मुझे उससे बड़ी तकलीफ़ होती थी। जैसे आपके पीरों के साथ कोई बंदा बिगाड़ ले तो मुरीदों को तकलीफ़ तो होती है। अच्छा, था वो आलिम, इब्न अरबी कहते हैं था वो आलिम, लेकिन उसका मेरे हज़रत साहब के मुतल्लिक़ नज़रिया ठीक नहीं था। इल्मी इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, मैंने उससे नाराज़गी इख्तियार कर ली। 2 दिन 4 दिन 8 दिन काफ़ी दिन गुजर गए। तो था वो आलिम, मैं उसे लिफ्ट ना कराता कि ये बड़ों के मामले में ठीक नहीं है। तो हुआ यह कि मैं किसी रात ऐसा हो गया कि सरकार द्वारे में इस्लाम तशरीफ़ लाए ख्वाब में, सुभान अल्लाह, और आते ही बात यह कि उससे नाराज़ होना आजकल, सुभान अल्लाह, वो जिससे मैं नाराज़ था। मैंने कहा जी हुजूर नाराज़ हूँ। हुजूर वो हमारे शेख के मुतालिक गलत बोलता है, उनके साथ ठीक नहीं है। मैं जो जिस जुमले की खातिर ये सारी रिवायत नहीं सुना रहा हूँ, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब में जनाब मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी को, तेरे शेख के साथ ठीक नहीं, मेरे साथ तो ठीक है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे शेख के साथ ठीक नहीं ना, हमारे साथ तो वो ठीक है ना, तो चल जाकर मामला ठीक करके आओ। अगले दिन इब्न अरबी उठते हैं, जाते हैं, सलाम दुआ माफ़ी तलाफ़ी करके, यार बस हुजूर के साथ ठीक है। बस मैं कहानी को और आगे लेकर नहीं जाना चाहता, मालका नाल मामला ठीक रहे ना, थले काम सारे वैसे ठीक हो जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वलौ सदक़ुल्लाह लकान खैरन लहुम। इस जुमले की मिठास महसूस कर सकते हो तो करो। काश के लोग अल्लाह के साथ ठीक हो जाए ना कहीं, तो इनका कोई काम रुका ही ना है। वलौ सदक़ुल्लाह लकान खैरन लहुम। बाकी रह की बात, अल्लाह के साथ सही होने का माना क्या है? इसका एक ही माना है, अल्लाह के साथ सही होने का एक ही माना है, हुजूर के साथ सही हो, और कोई माना इसका नहीं है। हुजूर कहे आ जाओ, चले जाओ, सो जाओ, उठ जाओ, आधे झुक जाओ, पेशानी जमीन पर रख दो, आंख बंद कर लो, यहाँ से नहीं देखना इसे, नहीं देखना उसे, जुबान रोक लो, ये बात नहीं बोलनी। अल्लाह के साथ सही होने का माना यही है कि हुजूर के साथ सही हो जाओ। और यही ऐलान कुरान हकीम ने कहा है, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। इताअत तुम रसूल की करोगे, लेकिन ये कोई और थोड़ी है, रब्बे कायनात तो खुद कह दिया अल्लाह ही की इताअत हो रही है। असल में हुजूर इस आयत से पहले किसी दिन ये कलाम फरमा चुके थे, जिसने मेरी इताअत की, अल्लाह की इताअत की। मुनाफिकीन ने शोर डाल दिया कि लो पहले क्या कम था, अब जो अपने आप को अल्लाह मनवाने के इरादे में आ गए हैं, कहाँ अल्लाह। मुनाफिकीन, रब्बे कायनात ने कहा तुम समझे नहीं हो कि मेरे मोहम्मद ने कह दिया है, अब ये कुरान का उन्वान बनाने लगा हूँ, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। ये कलाम मेरे मोहम्मद का था, लेकिन अब अल्लाह का कलाम बनकर क़यामत तक इसकी तिलावत होती रहेगी। ये वाकई बात यही है, जो हुजूर की इताअत करने वाला है वो अल्लाह ही की इताअत करने वाला है। वलौ सदक़ुल्लाह लकान खैरन लहुम। लोग अल्लाह के मामले में कहीं ठीक हो जाए। मैं तो हज़रत सादी की बात सुनकर
اس دن سے ابھی تک میں لذت محسوس کرتا ہوں سبحان اللہ کہ مولا اس نے کون سا کچھ تیرے طرف آ گیا تھا، ایسے ہی تیرے ٹیکا ہی مارا تھا نا کہ بلاؤں پھر اسے میں اللہ 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 بلاؤں پھر اسے میں تو اس دن سے لذت ہی محسوس کیے چلے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رنگ دکھائے ہیں اپنی عطاؤں کے. ابھی بندہ آیا بھی نہیں ہے لیکن رحمتوں کے دروازے پہلے کھل جاتے ہیں. رب کائنات نے آج میرا عنوان تقریباً جو میں جس مقصد کی خاطر آپ کو میں نے روکنا چاہا، بندوں کے معاملے میں اتنے پریشان نہ ہو، جناب علی کا قول سامنے رکھو ہمیشہ، بہادر بنو بہادروں کا قول سامنے رکھو ہمیشہ. آپ فرماتے تھے جو تمہیں تنگ کرے اذیت دے، اذیت صرف چھریاں مارنا ہی نہیں ہوتا، بڑے رویے ہوتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں. چپ رہنا عادت ہے، محراب کی تربیت ہے. چپ رہنا تربیت ہے محراب کی اور ہماری اکابر کی. جو تمہیں اذیت دے چپ کر کے اس کی زندگی سے باہر نکل جاؤ. اس کے پیچھے میں کر کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہے یا اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. ہر فیصلے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. جو تمہیں اذیت دے اس کی زندگی سے باہر نکل جاؤ. اخلاق سے پیش آؤ، محبت دو، جو تمہارا حق بنتا ہے دو، لیکن پھر بھی وہ سر پر چڑھ کر رہنا چاہے اس کی زندگی سے باہر نکل جاؤ. لیکن علی بابا کی بات یاد رکھو. جی مولا علی کیا فرمایا کہ جس کی زندگی سے تم باہر نکل جاؤ تو علی کی تعلیم ہے کہ تم اسے تکلیف نہ دینا، سبحان اللہ تم اسے اذیت نہ دینا، اس کی زندگی سے آؤٹ ہو جاؤ. اور وہی تنتاوی کا جملہ لوگ ایسا عنوان ہے انہیں خوش کرنے کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ ایسا عنوان ہے کہ اس کو خوش کرنے کا عنوان کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. تو جو پورا نہیں ہو سکتا اسے چھوڑ دو، جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اسے اپنے ایمان کا حصہ بنا لو. فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم. اگر لوگ ٹھیک ہو جاتے اللہ کے معاملے میں، سچے رہتے اللہ کے ساتھ، تو ادھر سے خیر کی آواز آتی ان کے لیے، ادھر سے خیر کی آواز آتی. میں نے قرآن کا پیغام کہہ دیا ہے، نرم بھی کہا ہے، طاقتور لہجے کے اندر بھی کہا ہے. جب قرآن کا ہر عنوان طاقت کے لہجے میں ہے، ہمیں اس بات کے کیا ڈر ہے کسی کا کہ بھئی ہم قرآن کا آواز دبی آواز میں کہیں؟ جو کہا وہی ہے. کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا مالک ہے. نہ وزیر اعظم ہمارا کچھ کر سکتا ہے آپ کا، نہ ہمارا کسی کا بھی، نہ کوئی سرمایہ دار ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. جو نقصان ہوگا، امام زین العابدین یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یہی تو کہہ رہے تھے جب اس نے ٹیکا مارا تھا، دیکھا میں نے کیا کر دیا؟ کہا نہیں یہ تو نے نہیں کیا، یہ میرے اللہ کا حکم جاری ہوا. ہوا بھی ہے تو اللہ کا حکم جاری ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان قریب دیکھنا تیرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، تو دیکھنا تو صحیح. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ. ادھر اپنی پیٹھ کمزور نہ ہونے دینا، حضور کی نظر سے آپ کی کنڈ کبھی خالی نہ ہونے دینا، اور جن کو اللہ نے وہ نظر دی ہوئی ان کے قدموں میں ساتھ جڑ کر رہنا. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم.